اس کے بعد آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکم دیں اور نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو. ما کانا لبشر، ما کانا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا ما کانا لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب، اس قسم کے اسلوب اور انداز میں جب ما کانا آئے تو ما کانا لبشر، ما نہیں کانا ہے لبشر کسی بشر کے لیے. کیا نہیں ہے؟ یہاں پہ کانا کی جو خبر ہے وہ محذوف مانی جائے گی، مقدر مانی جائے گی. مثال کے طور پہ ما کان حقا لبشر، ما کان جائزا لبشر، اور کانا کا اسم کیا ہوگا؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. تو کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کے لیے کا یہ حق نہیں بنتا. کیا حق نہیں بنتا؟ کہ اللہ اس کو کتاب دیں. ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ یؤتیہ فعل مضارع ہے، یا کے اوپر زبر آ گئی ہے، حالانکہ یا کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ پیش، لیکن زبر کیوں آئی؟ ان کی وجہ سے. اور ان اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو کسی بشر کے لیے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں. ان یؤتیہ، اس کو، کس کو؟ اس بشر کو. اللہ تعالیٰ کیا دیں؟ الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور حکومت یا حکمت، دونوں معنی ہو سکتی ہیں، والنبوت، اور نبوت. ثم یقولا، پھر یقولا وہ کہے. یقولا یہ لام کے آخر میں زبر آئی ہے، حالانکہ یقول ہوتا ہے فعل مضارع واحد کے لیے. تو زبر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ثم کے ذریعے یقولا کا عطف ہے یؤتیہ کے اوپر. کسی بشر کے لیے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دیں، حکومت دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے. للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں سے، اصل میں کیا تھا؟ لام اور الناس. پھر وہ بشر جو ہے لوگوں سے کہے، کیا کہے؟ کونو، تم ہو جاؤ. کونو فعل امر ہے جمع کے لیے. اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ کن، تو ہو جا. کونو تم ہو جاؤ، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ. عبادن بندے، عباد جمع ہے کس کی؟ عبدن کی. عبدن ایک بندہ، عبادن کئی بندے. تم بندے بن جاؤ، لی میرے لیے، میرے. لی دو الفاظ ہیں، لام اور یا. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے کے واسطے، یا میرے، مجھ کو. یہ کہ تم بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن، اور لیکن، کونو تم ہو جاؤ. یہاں پہ لیکن اور کونو کے مابین ایک فعل کو مقدر مانا جائے گا کہ یقول، لیکن وہ کہے گا. کون؟ وہ بشر جس کو اللہ نے کتاب دی ہوگی، حکم دیا ہوگا، حکمت دی ہوگی، نبوت دی ہوگی. وہ تو کہے گا لوگوں سے، کیا کہے گا؟ کہ کونو تم ہو جاؤ. کونو کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. کیا ہو جاؤ؟ ربانیین، رب والے، عالم بعمل، اللہ والے. ربانیین جمع ہے کس کی؟ ربانی کی. ربانی یہ لفظ جو ہے منسوب ہے رب کی طرف، لیکن رب کی طرف نسبت ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ربی. تو اس میں الف نون کا اضافہ کیا گیا مبالغہ کے لیے. تو ربانی رب والا، عالم با عمل. ربانی وہ ہوتا ہے جو عالم با عمل ہو، جو اپنے علم پہ کیا کرے؟ عمل کرے.
تو نبی کی دعوت تو یہ ہوگی کہ تم کیا بن جاؤ، اے لوگوں کیا بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، علم لو اور علم پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے باسببیہ ہے، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. کنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم تھے، اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ کنتا، تو تھا. تعلمون تم تعلیم دیتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تعلمو، تو تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، سکھاتا ہے. الکتاب کتاب، کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو. اس لیے جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہو خود عمل کرنے والے بنو. وَبِمَا، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو. کنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وضاحت پہلے ہو چکی ہے. تدرسون تم پڑھتے تھے، تھے معنی ہوگا کس کا؟ کنتم کا. لیکن تدرسون کا اپنا معنی کیا؟ تم پڑھتے ہو. تدرسون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا بعد کیا؟ تدرسو، تو پڑھتا ہے. تدرسون تم پڑھتے ہو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عیسائیوں کے اوپر رد کرتے ہوئے. عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رب ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے حقدار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ تو بشر ہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے. کانا یاکلان الطعام، یعنی کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ پھر پیشاب پخانے کا بھی محتاج ہوتا ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کو اللہ سلیکٹ کر لیں نبوت کے لیے، کتاب نازل کرنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، وہ منحرف ہو جائے، وہ لوگوں کو اللہ کی بجائے اپنی عبادت کی طرف بلائے، لوگوں سے کہے کہ مجھے مشکل کشا مانو، مجھے رب مانو، مجھے خالق مانو، مجھے مالک مانو، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدے کرو، مجھ سے دعائیں کرو. یہ ممکن نہیں ہے. تو کسی بشر کے لائق نہیں ہے، کسی انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ اس کو کتاب دیں اور اس کو حکمت دیں یا حکومت دیں اور نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے. اس سے پتا چلا کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. کیا؟ عبد المسیح، مسیح علیہ السلام کا بندہ، عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد الحسین، حسین کا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام رکھنے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو مذمت کر رہے ہیں اس عمل کی اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ غلط عمل کوئی نبی نہیں کر سکتا، یہ غلط عمل کوئی ایسا بشر نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہو نبوت کے لیے اور کتاب و حکمت کے لیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ. وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. رب نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. تم نے یہ علم لے لیا، تمہیں یہ معلومات پہنچ چکی، اب تم کیا کرو؟ اس علم پہ عمل کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو علم پہ عمل کرتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کونو ربانیین کی تفسیر میں کہ ربانی ہو جاؤ یعنی کہ علم والے بن جاؤ، حکماء بن جاؤ، حکمت والے بن جاؤ، فقہا بن جاؤ، فقاہت والے بن جاؤ. عبداللہ ابن عباس ربانیین کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ علماء، فقہا، حکماء. یعنی کہ نبی کا مطالبہ یہ ہوگا اپنی امت سے کہ تم لوگ علم لینے والے بنو، حکمت لینے والے بنو، اور تم فقاہت والے بنو، دین کی بصیرت لینے والے بنو. کس لیے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، انہیں کتاب کی تلاوت سکھاتے ہو، تفسیر سکھاتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود اس کتاب پہ عمل کرو. اس سے پتا چلا علم کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ علم پہ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے.
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، خود پڑھتے ہو، لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، اپنے علم پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کی تعلیمات تو یہ ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس کے راوی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ نے اس موقع پہ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا، جبکہ انہیں حکم یہ ملا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے علماء کو، درویشوں کو رب نہیں بناتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عدی کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو جب تمہارے علماء حلال قرار دیتے تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیا کرتے تھے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتے اور تمہارے علماء اسے حرام قرار دیتے تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ یہ ان کو رب بنانا ہے، یعنی کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، یہ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ تمہارے علماء نے اللہ کا یہ اختیار استعمال کیا اور تم نے ان کی تائید کی، تصدیق کی، اور تم نے اس طرح ان کو رب مان لیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی براہ راست کسی سے کہے مجھے سجدہ کرو، مجھے رکوع کرو، تو گویا کہ وہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ مطالبہ کرے، یہ تقاضا کرے کہ میں جو بھی بات بیان کروں آنکھیں بند کر کے مان لو، جس چیز کو میں حرام قرار دوں وہ حرام ہے چاہے اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہو، جس چیز کو میں حلال قرار دوں وہ حلال ہے چاہے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو رب بنانا ہے اور ان سے تقاضا کرنا ہے کہ مجھے رب مان لو، مجھے معبود مان لو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، رب بنا لینا کسی بھی انداز اور اسلوب میں جائز نہیں ہے۔